آپ سے گزارش ہے کہ آئیں اپنی عقیدت کے پھول نشاور کریں جناب محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی یا رب تو کریمی و محبوب تو کریم صد شکر ہستے میانے دو کریم اے کریمی کہ از خزانہ غیب گبر تر سارا وظیفہ خرداری دوستان را کجا کنی معروم تو کے بعد شمنا نظرداری یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا حلیم یا کریم یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم اغفر لی ذنوبی فإنک غفور رحیم اللہم تب علی فإنک تواب الرحیم اللہم بارک فی بیوتنا وفی اموالنا بحرمت سید الانبیاء والمرسلین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین قابل احترام معزز سامعین حضرات، ہمارے بھائی نثار صاحب پیار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. ہمارے مدرسے میں بھی بڑی مشقت کے ساتھ جاتے رہتے ہیں، تعامل بھی فرماتے ہیں. انہوں نے حکم دیا کہ آپ اس مجلس میں حاضر ہوں. میں حاضر ہوا ہوں اور پروگرام کے مطابق ابھی نعتیں آپ نے سنی. قرآن قریب ہمارے نعت خان صدیق اسمیل صاحب تشریف لانے والے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو خوش کریں گے. میں بیمار ہوں اور اس وجہ سے میں اپنی حاضری لگوانے کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. نثار صاحب سے اجازت لے لی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو قبول فرمائے. میں نے ایک قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل اے میرے محبوب آپ فرما دیں، کہہ دیں، ان کو بتا دیں بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ فلیفرحوا، ضرور خوش ہوں. یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا، خوش ہونا،
یہ تمہارے اوپر واجب ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا امر کا صیغہ ہے اور لام اس پر تاکید کا ہے، گرامر کے لحاظ سے اس کا معنی ہے ضرور خوشی منائے۔ آگے فرمایا خیر مما یجمعون، اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانا اس مال و زر سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، جو جمع کرتے ہیں وہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی مناؤ۔ ہمارے علماء اس آیت کے ماتحت ذکر کرتے ہیں کہ سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری کائنات اور ساری نعمتیں اور یہ روشنی اور یہ سارے گھر اور یہ ساری جو رونق آپ دیکھ رہے ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں جبل رحمت پر حضرت حوا کے ساتھ دعا مانگی اور عرض کیا یا رب العالمین اپنے محبوب محمد کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ 300 سال ہو گئے تھے دعائیں کر کر کے جنت سے اتارے گئے اور 300 سال تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، اور جب جبل رحمت پر پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور واسطہ دے کر اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے آدم تجھے محمد کا کیسے پتہ چلا؟ حضرت آدم نے عرض کی یا رب العالمین جب میں جنت میں گیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ جنت کے دروازے پر ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ مجھے آج ہی خیال آیا 300 سال کے بعد، لیکن یہ خیال بھی اللہ تعالیٰ خود دلاتا ہے۔ جب وہ کرم فرماتا ہے تو توفیق بھی دیتا ہے۔ اب 300 سال تک خیال نہیں آیا، آخر اس میں کون سی رکاوٹ تھی؟ وحدہ لا شریک ہے، خالق کائنات ہے، انبیاء کا بھی خدا ہے، ہمارا بھی خدا ہے، سب کا خدا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اس کی حکمت ہم جانے یا نہ جانے 300 سال تک اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات نہیں ڈالی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا بھی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے جو قرآن میں وارد ہوئی ہے، یہ پڑھتے رہے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا آدم میرے محبوب تم کیسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جنت کے دروازے پر میں نے لکھا دیکھا تو آج ہی خیال آیا کہ محمد کا نام حضور کے نام کے اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ان کے وسیلے سے میں معافی مانگوں، ہو سکتا ہے مجھے معافی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تو سچ کہتا ہے، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت آدم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ ہمارے جد اول ہیں اور باپ ہیں بنی آدم کے، اور پھر ہم پیدا ہوئے اور پھر اللہ نے یہ نعمتیں دی۔ تو ساری نعمتیں اور ساری چیزیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ تو علماء نے کہا اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ، تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کون سی چیز زیادہ رحمت ہو سکتی ہے؟ جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جب اللہ خود فرماتا ہے کہ میرا محبوب تمہارے لیے رحمت ہے اور پھر فرماتا ہے کہ میری رحمت پر خوشی کا اظہار کرو، تو پھر ہم کیوں نہ خوشی کا اظہار کریں؟ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میلاد مناتے ہیں اور آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جیسے کہ اپنی شادی بیاہ میں یا بچوں کی تقریبات میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بھی اسی قسم کا ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بے شمار حکایات بھی ہیں
علماء اسلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتے رہے. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام تو حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ ابھی شروع ہوا ہے. تو ان کی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ خوشی کو منانا، حضور کی ولادت پر اور میلاد منانا، یہ شروع سے آ رہا ہے. اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس سال ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کائنات میں خوشی کا اظہار فرمایا اور اپنی خوشی کا اظہار کیا، یعنی لوگوں کو دکھایا. حدیث پاک میں ہے جس سال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جتنی خواتین، حالانکہ وہ سب لوگ کافر تھے اس وقت سرکار کی ولادت کے وقت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواتین کو بیٹے عطا فرمائے جن خواتین کو امید تھی اور حمل تھا، ان کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے. کسی کے گھر بیٹی نہیں پیدا ہوئی. آخر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے. اور ہر سال خواتین کی جو دنیا میں خواتین ہیں، یہ صرف مکہ اور مدینہ کی بات نہیں ہے، دنیا میں اس زمین کے اوپر اس وقت جتنی آبادی تھی، لاکھوں میں تھی یا کروڑوں میں تھی یا اربوں میں تھی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا کیے، کسی کو بیٹی نہ دی. تو آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سال حضور کی آمد کا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں پر کرم فرمایا. دنیا والے بیٹے چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے عطا فرمائے اور یہ احسان فرمایا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ کہتی ہیں کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی تو آسمان کے ستارے بالکل زمین کے قریب آ گئے اور یہ ساری دنیا روشن ہو گئی. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. تو یہ کام کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. جب اللہ تعالیٰ نے کیا تو اس سے بتایا کہ میرے محبوب کی خوشی کو منانا اور اس کو ظاہر کرنا یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ تاریخی باتیں انگریز بھی لکھیں گے کہ جس سال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس سے پہلے قحط جیسی صورت تھی، تنگ دستی تھی، دنیا بڑی پریشان تھی، مہنگائی تھی. لیکن جس سال سرکار تشریف لائے بارشیں ہوئیں اور یہ ساری زمین سرسبز ہو گئی. تو اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد پر دنیا والوں پر یہ احسان کیا اور خوشی کو ظاہر فرمایا کہ میرا محبوب آ رہا ہے، لہذا میں بھی خوش ہوں اور تمہیں بھی خوش ہونا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر ہفتے میں پیر کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہفتے کے 7 دن ہیں اور سب سے افضل دن کہا جاتا ہے کہ جمعے کا دن ہے، آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں ہمیشہ. آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس پیر کے دن کے اندر میں پیدا ہوا ہوں، فی ہے ولدت، تو میں پیدا ہوا. حضور کے زمانے میں خوشی منانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جس دن اللہ کی نعمت آئے تو اس دن روزہ رکھا جائے. چنانچہ حضور علیہ السلام مدینہ میں آئے تو محرم کی 10 کو وہاں یہودی روزہ رکھتے تھے. آپ نے پوچھا کہ محرم کی 10 کو یہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا اور بتایا گیا کہ یہ ان کے لیے خوشی کا دن ہے کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی. چونکہ انہوں نے نجات عطا فرمائی تھی تو یہ خوشی مناتے ہیں، اور خوشی منانے کا طریقہ اس وقت یہ تھا کہ اس دن روزہ رکھتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا کہ جب یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نجات کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں تو ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم 2 دن روزہ رکھیں گے، 10 کا بھی اور 9 کا بھی یا 11 کا، تاکہ یہودیوں اور ہمارے عمل میں مشابہت نہ ہو. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ روزہ رکھنا جو حضور کا تھا پیر کے دن، یہ بھی ایک خوشی کا اظہار تھا، اور اس وقت خوشی کے اظہار کا یہی طریقہ تھا. اور یہ کون کہہ سکتا ہے کہ حضور تو روزہ رکھتے تھے لیکن آپ کے صحابہ کرام دیکھتے نہیں کے باوجود وہ پیر کا روزہ نہیں رکھتے تھے. تو معلوم یہ ہوا حضور کی ولادت کی خوشی ہم تو سال میں 1 دفعہ مناتے ہیں، ربیع الاول جب آتا ہے
صحابہ کرام تو ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، اور آج بھی مکہ مدینہ آپ جائیں تو وہ لوگ پیر کا روزہ رکھتے ہیں۔ اب پبلک جو ہے، حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، وہاں جو حکمران ہیں یا ملازمین ہیں یا افسر لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، وہاں جو مکہ اور مدینہ کے عوام رہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہوں گے، دوسرے لوگ بھی ہوں گے، آپ عمرہ اور حج پر بھی جاتے رہے ہوں گے، جب پیر کا دن ہوتا ہے تو شام کو سب دسترخوان لگ جاتے ہیں اور آگے کی افطاری کا سارا انتظام ہوتا ہے۔ تو یہ رسم چلی آ رہی ہے اس وقت سے، جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ تو یہ کہنا کہ کسی نے خوشی نہیں منائی، یہ لا علمی ہے، علم نہیں ہے۔ ہمیں میسج آتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام نے کام نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، تو یہ غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ میں بتاؤں کہ جس گھر میں حضور کی ولادت منائی جاتی ہے اس گھر میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ یہ ہماری ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سرکار کی ولادت جس گھر میں منائی جائے خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ اب خیر و برکت روحانی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے۔ ہم تو اس دولت کو خیر و برکت کہتے ہیں، لیکن جو صوفی لوگ ہیں وہ قرب الہی کو دولت کہتے ہیں۔ اب اس حوالے سے خیر و برکت کے حوالے سے اب پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جس سال حضور کی ولادت ہوئی اللہ تعالیٰ نے تمام ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے بیٹے عطا کرنا۔ ساری زمین کو سرسبز کر دیا، فراوانی ہو گئی، قحط دور ہو گیا اور خوشحالی آ گئی، یہ دولت تھی۔ اور روحانی دولت کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان کے بہت بڑے شیخ ہیں اور بہت بڑے ولی ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم ہر سال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس طرح مناتے تھے کہ کھانا بناتے تھے، دعوت کرتے تھے اور بہت سے لوگوں کو بلاتے تھے اور کھانا ان کو کھلاتے تھے۔ ساری عمر ایسا کرتے رہے اور ایک سال ایسا ہوا کہ ان کے ہاتھ تنگ دستی ہو گئی۔ شاہ عبد الرحیم بیان کرتے تھے اپنے بیٹے کو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ اس دفعہ ربیع الاول آیا اور 12 ربیع الاول آ گیا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں بڑا تنگ دست ہوں، میں کھانا بنانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، میں کیا کروں؟ لیکن میں نے کہا منانا ضرور ہے۔ تھوڑے سے پیسے تھے، میں نے بازار میں جا کر بنے ہوئے چنے خریدے اور بنے ہوئے چنے خرید کر بچوں میں یا لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ لوگوں نے پوچھا چنے کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہا ہوں۔ رات کو سویا تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے بڑے بڑے تحفے رکھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے وہ میرے چنے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ سرکار کی زیارت ہو گئی اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اخلاص کی ضرورت ہے، استعداد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اخلاص سے انسان چنے بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرے تو سرکار اس کو پوچھے۔ اور اب اس چنے تقسیم کرنے اخلاص کی وجہ سے سرکار کی زیارت بھی ہو گئی۔ ساری زندگی ہم درود پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ کبھی خواب میں زیارت کرا دیں، لیکن نہیں ہوتی۔ میلاد منایا اور چنے اخلاص سے پیش کیے تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کرا دی۔ یہ روحانی دولت ہے، جس کو حضور کی زیارت ہو گئی قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کی ولادت منانے کی وجہ سے دنیا اور دین دونوں کی دولت عطا فرماتا ہے، دونوں کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا اظہار کریں، منائیں۔ جب ہم اپنے بچوں کی مناتے ہیں، اور اس دور تو ایسا دور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کی ولادت میں منائی جاتی ہے، علامہ اقبال کی منائی جاتی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی منائی جاتی ہے۔ تو نبی کی ولادت منانے میں کیوں اعتراض ہے؟ آخر ہم تو ولادت منا کر ثابت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے حضرت آمنہ کے بطن عطر سے، حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، اور شرک کی جڑ کہتے ہیں خدا وہ ہے جو لم یلد ولم یولد ہے۔ اللہ کسی کا والد بھی نہیں، کسی کا مولود بھی نہیں، اور رسول اللہ وہ ہیں جو آمنہ کے بیٹے ہیں اور عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس سے تو کوئی شرک یا کوئی بدعت یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہمارے لوگوں میں پتہ نہیں کیوں یہ فطور ڈالتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ سینے پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں گے تو سارا کام محبت کا ہے،
جن کے دل میں محبت ہے وہ سرکار کی ولادت بہت زیادہ مناتے ہیں، اور جن کے دل میں محبت ہے لیکن بہت کم محبت ہے یا غلط فہمی کا شکار ہیں تو وہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے 3 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ حضرت آدم تک جو پہلی تخلیق ہے وہ مرحلہ ہے۔ نمبر 2 حضرت آدم سے لے کر سیدہ آمنہ کے پیٹ تک مرحلہ ہے، اور نمبر 3 پھر آپ کے بطن اطہر سے لے کر پھر آخری زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے اس کائنات میں کس چیز کو پیدا کیا گیا؟ یہ نماز کا مسئلہ نہیں تھا، روزے کا نہیں تھا، حج کا نہیں تھا، زکوٰۃ کا نہیں تھا۔ سرکار فرما دیتے میں تو رسول بن کر آیا ہوں، نمازیں سکھانے آئے ہوں، روزے بتانے آئے ہوں، میں شرعی احکام بتانے، مجھے تخلیق کا حوالے سے یہ پوچھنا کہ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا تھا میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ نہیں، وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا تھا۔ سرکار نے فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء کلھا نور نبیک من نورہ، اے آدم ساری مخلوق سے پہلے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اس نبی کے نور کو پیدا کیا اپنے نور سے۔ یہ سب سے پہلی تخلیق ہے۔ اسی سلسلے میں نے جمعہ میں بیان کیا، ایک دن حضرت جبریل امین حاضر تھے۔ جبریل امین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، بلکہ سارے نبیوں کا خادم ہے۔ جبریل امین حاضر تھے، سرکار نے پوچھا جبریل آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور میرے تک تو بہت بڑا عظیم ایک فرشتہ ہے اور وحی لانے والا فرشتہ ہے، تم یہ بتاؤ تمہاری کتنی عمر ہوگی؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بڑی عمر ہے، میں تو آدم تو بعد کی بات ہے، میں بہت پہلے۔ میں کہا کچھ بتاؤ، اندازہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا اندازہ یہ ہے کہ میں عالم ارواح میں جب آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے تو ایک ستارہ چمکتا ہوا دیکھتا تھا، اور وہ چمکتا رہتا تھا جو آج کل کے زمانے کے حساب سے تقریباً وہ 70,000 سال تک میں دیکھتا تھا، اور پھر وہ غروب ہو جاتا تھا، چھپ جاتا تھا، اور 70,000 سال تک وہ مجھے نظر نہیں آتا تھا، اور 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے۔ اس طرح ہو گیا۔ اب ضرب و تقسیم لگانے والے کیلکولیٹر سے لگا دیں بھی کتنی عمر بنتی ہے۔ 72,000 مرتبہ اس ستارے کو میں نے اس طرح دیکھا ہے، 70,000 سال جگمگ کرتا رہتا تھا اور 70,000۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ستارہ میں تھا، یہ ستارہ۔ میں نے مسجد میں ذکر کیا تو بعد میں فون آیا کہ خطیب صاحب آج نئی بات آپ نے کی، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو میں نے پھر آج کل تو کمپیوٹر کا دور ہے، بیٹے کو کہا کہ تھوڑا نکالو اس کو، تو بہت سی کتابوں کے نام نکلے، تفسیر البیان ہے، ایک اور کتاب ہے، ایک اور کتاب ہے، یہ حدیث ساری نکل آئی۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ حدیث ہے، پھر میں نے کمپیوٹر سے نکال دی اور وہ دکھائی لوگوں کو۔ تو یہ بات میں میری بن گھڑت نہیں ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک قانون بتاؤں کہ اللہ تعالی خالق ہے اور حضور مخلوق ہے، وہ معبود ہے اور حضور عبد ہے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریف کریں لیکن خدا نہ بنائیں تو یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے لوگوں میرے نبی کی تعظیم کرو اور توقیر بیان کرو۔ توقیر کا معنی مفسر نے کہا ہے کہ حضور کی تعریف اتنی زیادہ کرو، اتنی زیادہ کرو، صرف خدا نہ بناؤ باقی سب کچھ کہو، وہ خدا نہیں۔ تو اگر یہ روایت ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو حضور اگر آپ کائنات کو مانتے ہیں کہ پہلے ایک سیارہ تھا اور وہ پھٹا اور کائنات بنی، اس سے تو آپ کو کوئی بات تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ سب سے پہلے رسول اللہ پیدا ہوئے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس میں حضور کی شان ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ اس سے حضور خدا تو نہیں منتے، ہم تو تخلیق بیان کر رہے ہیں۔ حضور کو حضرت جابر نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کائنات میں سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا؟ لم یولد کا تو اس نے نہیں کہا کہ آپ لم یولد، تو حضور نے کہا میں پیدا ہوا۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، خدا وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ تو یہ تعریف ہے ہمارے نبی کی، اور ایک روایت کتاب میں موجود ہے، اور کہہ دینا یہ ضعیف ہے، یہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں قرآن کو اذا اخذ اللہ میثاق النبیین قرآن ہے، اس کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سب کو بلایا، 1,24,000 یا 2,24,000 یا اس سے بھی زیادہ ہے، سب کو بلایا
اور اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے فرمایا اے میرے نبیوں اگر یہ میرا نبی محمد مصطفیٰ تمہارے پاس آ جائے اور تمہاری نبوت کا زمانہ جاری ہو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصَرُنَّهُ تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے اور ان کی مدد کرو اور پھر آگے کہا کہ کیا اقرار کرتے ہو انہوں نے کہا جی اقرار کرتے ہیں فرمایا تم گواہ ہو جائے ایک دوسرے کے وَأَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی گواہ ہوں اس بات کا یہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء سے وعدہ لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور کا امتی بنا کر بھیجا ابھی آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ قیامت سے پہلے اور وہ کلمہ طیبہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھیں گے حضور کے امتی بن کے آئیں گے یہ وعدہ پورا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا اگر میرا نبی تمہارے زمانے میں آ جائے تو اپنے نبوت کے دعوے چھوڑ دو گے میرے اس نبی کی نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی محبت عطا فرمائے جب محبت ہوگی تو جتنی بھی تعریف کوئی کرے گا تو آپ خوش ہوں گے اور جتنی بھی حضور کی عزت اور تعظیم ہوگی آپ خوش ہوں گے اور یہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اس آدمی پر بہت راضی ہوتا ہے جس آدمی نے حضور کی خوشی منائی یہ کتاب ہے بہت بڑی سیرت کی اصول الہدیٰ والرشاد اس میں پڑھ رہا تھا ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ 25 سال ہو گئے میں میلاد آپ کی ولادت کا پروگرام کرتا ہوں میلاد مناتا ہوں آپ کو پسند ہے آپ خوش ہیں خواب کی بات ہے لیکن ہے تو بزرگ کی اور نیک آدمی جھوٹ کبھی نہیں بولتے اور انہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھائی لالچ ہو کسی کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو جو میلاد مناتا تھا من فرح بنا فرحنا بہی اے خواب دیکھنے والے میلاد منانے والے جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں یہ فطرت بھی ہے شریعت بھی ہے آپ کے بیٹے کی ولادت اور میں خوش منوں تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا آپ خوش ہوں گے یار میرا اچھا دوست ہے بیٹا میرا پیدا ہوا ہے مٹھائی یہ تقسیم کر رہے ہیں یہ فطرت ہے اور شریعت بھی ہے تو رسول اللہ کی ولادت منائیں گے تو خدا خوش ہوگا اس لیے جب خدا خوش ہوگا تو سب کچھ مل جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے ابھی ہمارے ایک اور نعت خوان تشریف لے آئے ہیں آپ کو خوشی کریں گے پھر صدیق اسماعیل آئیں گے میں صرف نام لکھوانے کے لیے آیا ہوں ایک آدمی تھے میرے مخالف تھے وہاں رحمانی مسجد میں اور صبح ڈال دیا میں نام تو بول گیا ان کا میرے خطبے میں میری تقریر میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کے جمعے کے بعد آ کر بیان کرتے تھے آپ نے یہ کہا صحیح نہیں یہ کہا صحیح نہیں یہ کہا صحیح نہیں لیکن جب میرے سامنے بیٹھے تھے دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے میں نے انہیں کہا بھائی یہ کیا ہے آپ ادھر اعتراض کرتے ہیں ادھر ادب کرتے ہیں دو زانو بیٹھتے ہیں سیدھے ہو کے بیٹھے انہوں نے کہا نہیں میرے پیر نے مجھے کہا کہ یہ جو عالم کے سامنے بیٹھے ہو ایسا بیٹھو اس لیے کہ اس کی ایک فلم بنتی ہے اور وہ فلم قیامت کے دن پیش ہوگی وہ فلم چلے گی جیسے آپ دیکھتے ہیں آج کل فلم سی ٹی وی ٹی یہ چلے گی اور وہاں جس نے عالم کی ادب کیا ہوگا تعظیم کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے بہت زیادہ عزت فرمایا تھا فرمایا تو یہ فلم بنی ہے اب یہ ساری فلم چلی گئی عرشوں پر نثار صاحب کا اور سب کا نام آ گیا انشاءاللہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمایا آمین وما علینا البلاغ سبحان